پھر کیا تھا کہ وہ دن تھا اور پرانی اسٹوریاں بڑی دلچسپ اسٹوریاں، یہ کیسے مثلا محنت کرنی پڑتی ہے ایک صحافی کو کام کرنے کے وہ لیے. دن تھا کہ جب میں نے صحافت کا الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ وہی خبریں جو آپ اخبار کو بھیجتے ہیں جی جی وہ بھیجنی ہے اور اس کی ویڈیو ساتھ بھیج دینی ہے. تو ویڈیو کیسے بھیجتے تھے وہ یہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں نا، یہ پرانے دور کی مثلا چیزیں جو دیکھیں ہے. اس وقت نہ تو ایف ٹی پی تھا، جی جی نہ ایف ٹی پی یعنی جو ویب کے ذریعے ہم ویڈیو نیٹ کے ذریعے جو نیٹ بھیجتے کے ہیں، ذریعے. ہاں جی نہ کوئی یہ آج کل جو ہے واٹس واٹس ایپ وغیرہ بھی کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم خبر لکھتے ایک پیپر پہ اور ڈی وی سی جو اپنا کیمرے سے ویڈیو بناتے، ڈی وی جو تھی وہ اس کو ٹی سی ایس کرواتے. اچھا ٹی سی ایس کرواتے ہیں. یہاں سے ٹی سی ایس کا ہوتا تھا اس وقت یا مثلا ڈاکخانے کے ذریعے سے آپ وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ میں مثلاً آج کے دور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہم نے بذریعہ جو ہے نا وہ اپنا ٹی سی ایس کہہ لیں آج کا، تو وہ بھیجتے تھے ہم ڈاکخانے میں جمع کرواتے، پارسل کرواتے، پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن وہ وہاں پہ پہنچتی. اچھا جب آپ ٹوبا ٹیکسنگ میں آئے، لوگوں کو پتا چلا کہ اپنا چینل شروع ہو رہا ہے اور رانا خالد اس کے نمائندے بن گئے، تو لوگوں کے کیا مثلا تاثرات تھے، ان کا رویہ کیسا تھا؟ آج سٹی 41 کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اس وقت یقین کریں کہ حاجی مجید انور صاحب مجھے کال کرتے ہوتے تھے کہ نا آپ نا فوراً یہاں پہنچیں. صحیح ٹھیک ہے، وہ کسی طرح ان کا میسج پہنچتا، کال کرنے کا مطلب ہے میسج پہنچتا ان کا کہ بھی آپ آئیں یہاں پہ، یہ پروگرام ہے. اس کا اس وقت تک انتظار ہوتا تھا کہ جب تک اپنا چینل جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ جاتا تو وہ پروگرام نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی پریس کانفرنس ہوگی کسی بھی مسئلہ ادارے کی، بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو عظیم صاحب یہ میں بتاؤں کہ اس وقت تقریباً 3-4 خبریں سے زیادہ روزانہ آن ایئر ہوتی تھی. اور ٹوبا ٹیکسنگ کا نام جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا چینل نے میری پہچان اپنا چینل کے نام سے بنائی کہ رانا خالد اپنا چینل. ٹھیک ہے، رانا خالد کو شاید کم لوگ جانتے ہیں، اپنا چینل والے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اخبار چلایا ٹیکو اور اس کے ساتھ ایک اپنا ٹیکو بھی چلا دیا، یہ اپنا تو اسی کی نشانی تھی کہ میں نے اپنا سے الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کیا. تو دیکھیں اچھا وقت تھا لیکن مشکل وقت تھا صحافت کے لیے. پیسے خرچ ہوتے تھے. میں نے ایسا بھی ہوگا کہ جب مجھے پتا آج مثلا چھٹی ہے سرکاری، تو میں نے اسپیشل ایک بندے کو، آج بھی ہے الیاس اس کا نام ہے، وہ ایکسائز آفس میں کے باہر جو ہے نا لوگوں کے کاغذات وغیرہ بناتا، اس کو میں نے پیسے دینے، کرایہ دینا اور خبر بھجوانی. پھر ایک بات اور بتاؤں کہ جب جس دن پوسٹ آفس بند ہوتا تھا وہ بندہ نے خبر بھیجنی تو اسپیشل بندے کو بھیجنا. پھر وہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ زرد صحافت کرتا ہے، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، بندہ اسپیشل بھیج رہا ہے. انہوں نے میری انکوائری شروع کر دی. اچھا، تو جب انکوائری کی، حالانکہ آپ جنونی تھے، شوق تھا آپ کو، ایک نام تھا آپ کا، اور لوگ ٹوبا ٹیکسنگ میں آپ کو جانتے ہیں، آپ نے بہت محنت کی ہے اس میں، یہ ان کے نظریات غلط ہو گئے. ڈاکٹر صاحب وہ سمجھنے لگے کہ ایک بندہ اسپیشل بھیجتا ہے ایک خبر کے لیے، اور وہ چونکہ اگلے دن چھٹی ہے، چھٹی کا دن ہے، اور یہ بندہ اسپیشل بھیج رہا ہے، اپنی پیسے اتنے بندہ کوئی اپنی جیب سے خرچ نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے. تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی میری انکوائری کی کہ یار شاید یہ کسی سے پیسے لیتا ہے صحافت کرنے کے. لیکن الحمدللہ نہ آج تک صحافت کے نام سے کسی سے ایک پیسہ لیا اور اپنی جیب سے خرچ کیا. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں، میرا شوق ہے صحافت، میرا پیشہ صحافت نہیں ہے، میرا شوق ہے. میں اپنے شوق کے ساتھ آج بھی وہ اس دور کو آج بھی قائم رکھے ہوئے. مولانا صاحب یہ دور ایسا تھا کہ آپ جب بھی کسی کی خبر بناتے لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس خبر آتی ہے تو اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو جس کے حق میں لگی اور ایک کے مخالفت میں لگی. تو اس وقت لوگ آپ سے لڑتے تھے، اعتراض کرتے تھے، کیا ہوتا تھا اس وقت لوگ مثلا بڑے پریشان ہو جاتے تھے جن کے خلاف خبر لگتی تھی؟ عظیم صاحب دیکھیں، یہ صحافت جو ہے نا یہ 2 تاری تلوار ہے. زبردست.
ٹھیک ہے نا. اس طرح ہی بالکل. یہ کسی نہ کسی کے گلے میں پھرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو سچ ہے نا، سچ ہر بندہ برداشت نہیں کرتا. جو جس کے خلاف بات ہے حالانکہ سچی بات ہے جی کہ ایک بندہ غلط ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، لیکن سچی بات کہنا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں یہ صحافت میں جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، وہ دیکھیں صحافت کا اصول ہی یہی ہے کہ آپ نے سچی بات کرنی ہے، جو بالکل چھپی بالکل بات ہے ایسے ہی. اس کو عیاں کرنا ہے اور انتظامیہ تک وہ اصل بات تو یہاں پہنچانی پہ ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک خبر نکالی ہے کرپشن کی، تو جب آپ خبر نکالتے ہیں تو آپ کو بھی یہ الزامات سننے پڑے ہیں کہ جس کے خلاف خبر لگی وہ کہتا ہے یہ بلیک میلر ہے جی، تو یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے، یہ دولبری کرتے ہیں، ہمارا ایسا کام نہیں تھا. یہ ڈاکٹر صاحب ہر جب کسی کو اس کا آئینہ دکھائیں گے نا جی جی جی. تو اس کو اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے بالکل نا. ایسے ہی. وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحافی بھی اگر وہ کرپشن کر رہا ہے تو صحافی بھی کرپشن کرتے ہیں. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اس کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی عزت ہے صحافت کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ عزت اسی وجہ سے ہے کہ آپ آنیسٹ ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ حق کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. بے شک. اس میں بہت مشکلات آتی ہیں جب آپ بندہ حق پہ اپنا لڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں. اس دوران کئی مشکلات کا سامنا بھی رہا، لیکن الحمدللہ جب اچھے استاد ہوں، اچھے ساتھی ہوں تو پھر یہ مشکلات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس میں ہم شارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے اداروں میں کام کیا، کتنے اخبارات میں کام کیا اور اس کے بعد کتنے چینلز میں کام کیا، اس کے بارے میں بتائیے گا. کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا چینل سے شروع کیا تھا، اس کے بعد آپ دنیا نیوز میں آ گئے. دنیا میں بھی آپ کو لمبا عرصہ ہو گیا. آپ کس طرح قائم ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ آپ کے خلاف شکایتیں بھی آتی ہوں گی، ظاہر ہے کہ مثلا ہر بندے کے خلاف شکایتیں آتی ہیں. سب سے پہلے کہ میں نے اپنا چینل پہ الیکٹرانک میڈیا کی اگر بات کریں تو اپنا چینل سے میں نے الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد 2004 میں یہ اس کا آغاز ہوا تھا اپنا چینل کا. 2004 میں میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو جوائن کیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آغاز کیا اور ایک پہچان بنی کہ اپنا چینل والے. تو دوسری بات یہ ہے کہ رائل ٹی وی 2007 میں اس کا آغاز ہو گیا. رائل پہ بھی کام کیا. یہ وہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ دیکھیں جو استاد ہوتے ہیں نا یا بازو پکڑ کے آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں، ان کی قدر عزت اسی میں ہے کہ جب ہم ان کے کہنے پہ عمل کریں. تو ستار چول صاحب جب اپنا چینل کو چھوڑ کے رائل ٹی وی میں چلے گئے تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ نے پنجابی چینل واہ واہ لے آیا تو ہوں تو نا اردو چینل میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چونکہ اردو کا پہلا چینل تھا تو پھر میں نے اردو چینل میں رائل ٹی وی میں آغاز کیا. میں بتاتا چلوں کہ مجھے وہاں پہ سیکھنے کا بہت موقع ملا رائل ٹی وی میں. یہ کہ وہ ایک چھوٹی سی خبر پہ لائیو بیپر لیتے تھے اور یہ دیکھیں کہ بیپر جب لینا ہے، جب آپ لائیو بات کر رہے ہیں تو پھر آپ میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحافیوں کی الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی درسگاہ تھی وہ رائل ٹی وی، تو وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے بعد جب یہ دنیا ٹی وی کا آغاز ہوا تو جس طرح میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا کہ میاں غفار صاحب اور روزنامہ اور صحاف کے ایڈیٹر تھے ملتان میں، اور ممتاز گوندل صاحب سرکولیشن انچارج تھے. یہ میرے بہت محسن تھے. انہوں نے جب دنیا نیوز کا آغاز کیا تو ان کو پتہ تھا کہ رانا خالد ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو ہے وہ اپنا چینل میں بھی کام کر چکا ہے اور رائل میں اب کام کر رہا ہے. انہوں نے مجھے کہا، غفار چوہدری صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی بیٹا بس اب چھوڑ دیں، سب ادھر آ جائیں دنیا چینل. کس سن کی بات ہے یہ سن 2007 کی بات ہے. اچھا دنیا چینل نہیں 2008 کی. 2008 میں دسمبر 1 دسمبر 2008.
अच्छा अच्छा सही। ये जब 1 दिसंबर 2008 को दुनिया चैनल का आगाज़ हुआ, तो मैं आपको ये यानी आज़ादी का महीने का आगाज़ हुआ, आज़ाद दुनिया चैनल का आगाज़ हुआ और आप बंद हो गए। मैं आपको पाबंद सलासल हो गए, यानी कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई आपकी। आपको मैं बताता चलूं कि उससे कबल जब ऑन एयर 1 साल पूरा तकरीबन ये चैनल ऑन एयर रहा। सही। अंदर जो उसकी ट्रेनिंग हो रही थी उस वक़्त मैं ख़बरें भेजता था, जब ऑन एयर होने से पहले की बात है। सही। तो मैं इस दौरान इंडिया गया। इंडिया में मैंने एक मस्जिद जामिया मस्जिद दिल्ली की एक मैंने पैकेज बनाया। वो पैकेज बना के मैंने मियाँ गफ़ार साहब को, मुमताज़ गोलर साहब को मैंने सेंड किया। तो इनको